الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق دہرا رہا تھا اور ہر مہینے کا آخری جمعہ عقیدہ ختم نبوت پر میں دہراتا ہوں، اس لیے گزشتہ جمعہ عقیدہ ختم نبوت پر چند باتیں میں نے عرض کی، اور آج واپس جو قصص الانبیاء علیہم السلام کا سبق گزشتہ سے پوستہ جمعہ جہاں چھوڑا تھا وہاں سے آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔
قصص الانبیاء علیہ السلام کی یہ بات میں پڑھ رہا تھا باب کی، اس باب کی جس باب میں علماء نے تورات کا ذکر لکھا ہے، اور تورات کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن طور پر اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور الواح پر یعنی تختیوں پر لکھی لکھائی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ یہ ہے اسلامی عقیدہ، اور یہ ہے جسے آپ نے اور میں نے یاد رکھنا ہے۔ ایک بات، اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ قرآن اس وحی کا نام ہے جو وحی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اتری آسمانوں سے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہم نے اس وحی پر تو ایمان رکھنا ہی رکھنا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، لیکن ہم نے ان وحیوں پر بھی ایمان رکھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، ان پر جو وحیاں آئیں ہم نے ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ عموماً لوگوں کو یاد ہوتا ہے، بالکل ابتدا میں یہ آیت موجود ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ہم نے حضور پر نازل ہونے وحی پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھنا ہے جو حضور سے پہلے نازل ہوئی، اور ان وحیوں میں علماء نے لکھا ہے ایک بڑی وحی، ایک بڑی کتاب تورات تھی۔ ایک تو یہ ہو، اس موقع کے لحاظ سے میں نے اسلامی عقیدے کا پورا خلاصہ سنا دیا تھا اپنی بساط تک کہ تورات کس کو کہتے ہیں، اور ہم نے جو تورات پر ایمان رکھنا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور اسی حوالے سے میں نے ضرورتاً غالباً 2 یا 3 باتیں اس کتاب کے حوالے سے یا ان کتابوں کے حوالے سے بھی نقل کرنی ضروری سمجھیں جنہیں اس زمانے میں تورات کہا جاتا ہے، اور اس کی ضرورت ہے بھی اور تھی بھی۔ اپنے اپنے وقتوں میں علماء اہل سنت و جماعت نے اس بات کو ضروری سمجھا ہے، اہم سمجھا ہے، اور اپنے لحاظ سے مسلمانوں کو، چاہے ان کے مقتدی ہوں چاہے ان کے شاگرد ہوں، ان کو ان باتوں سے آگاہ کیا تاکہ زندگی کی چلتی ہوئی راہوں میں کہیں ایسے موڑ آئیں جہاں کچھ لوگ کچھ اوراق لے کر آئیں اور ان سے کہیں کہ بھائی کیا تم تورات کو نہیں مانتے ہو، تو ظاہر بات ہے مسلمان کہیں گے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ کچھ اوراق ان کو دکھائیں اور ان سے کہیں جب تورات کو مانتے ہو تو یہ تورات ہے اس کو مانو۔ اس لیے علماء اہل سنت و جماعت نے گزشتہ ادوار میں بھی جو زمانے گزر گئے ان میں بھی چاہے اپنے مقتدی ہوں چاہے اپنے شاگرد ہوں، ان کو ان باتوں سے یا ان خبروں سے آگاہ رکھا ہے، اور اب کے علماء بھی یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ضرورت ہے، اور آئندہ انشاءاللہ جو علماء آئیں گے وہ بھی کریں گے۔ اس لیے کہ ہر شخص تو تحقیق نہیں کر سکتا، ہاں بھروسہ تو کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آج اس سبق میں بھی اسی کتاب کے حوالے سے ایک بات پڑھوں گا، لیکن وہ پڑھنے سے پہلے اسلامی عقیدے کو تازہ کرتا چلیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ الحدیث و تفسیر
مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے عقیدوں پر ایک کتاب لکھی. اس میں حضرت نے اسلامی عقیدوں کو جو لکھا تو ان عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ رکھا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس بات پر عقیدہ رکھنا ہے اور اس بات کو عقیدتاً ماننا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں جن کو اللہ کا انتخاب کہا جاتا ہے وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، چاہے وہ گناہ بڑا ہو چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو. آپ سب جانتے ہیں عموماً جہاں گناہوں کی ابحاث آتی ہیں وہاں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا عنوان اختیار کیا جاتا ہے. کبیرہ وہ جو بڑے گناہ، صغیرہ وہ جو چھوٹے گناہ. لیکن یہ آپ اور ہم کہیں گے، یہ اللہ نہ کرے، یہ آپ اور ہم پڑھیں گے یا آپ اور ہم کریں گے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ بچائیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں. لیکن جہاں انبیاء علیہم السلام کی بات آئے گی تو یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے نبی جیسے کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اللہ کے نبی ویسے ہی صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ بولو. اب آگے دھیان دے کر سنیے گا ورنہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. صرف 20-25 منٹ ہیں، حاضر رہ کر سنیے گا. آپ اور ہم الحمدللہ حنفی ہیں. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم حنفی ہیں منفی نہیں ہیں. اور ہمارے استاد ایک تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم حنفی ہیں الحمدللہ. ہم حنفی میں ہماری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور استاذ العلماء، اچھا اس لفظ سے کوئی پریشان ہونے کی بھی بات نہیں ہے. اگر کبھی کوئی شخص یہ کہے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی تم تو حنفی کہلاتے ہو اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعداریاں کرتے ہو، کہو ہاں ہم کرتے ہیں، بلا جھجک کہو ہاں ہم کرتے ہیں. اگر وہ آگے سے یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی تابعداری کرتے تھے، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے برجستہ کہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی تابعداری کرتے تھے. سبحان اللہ نہیں کہنا. اصل میں باتیں میرے اور آپ کے لیول سے تھوڑی وہ پورے کی ہیں نا، تو اس لیے ذرا سمجھنا بھی تو مشکل ہے. یہی مصیبت ہے نا. 10 سال ہو گئے آج تک آپ کو ابھی تک یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے حضور کی صحبت پائی وہ صحابہ ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی. تو اس لیے فرمایا اگر کوئی شخص کہے کہ امام صاحب کس کی تابعداری کا، کہو صحابہ کی کرتے تھے. اس لیے ہماری نسبت اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتنوں نے جنم لیا اور وہ فتنے مسلمانوں کے عقیدوں پہ ضربے لگانے لگے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے عقیدوں کی سلامتی کے لیے، مسلمانوں کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام حضرت نے رکھا فقہ الاکبر. آپ نے ایک لفظ عام سنا ہوگا فقہ، سنا ہے یا نہیں؟ قرآن، احادیث اور فقہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کا نام رکھا فقہ الاکبر. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نام رکھ کر یہ پیغام دے گئے ہیں کہ جو فقہ مسائل سے تعلق رکھے، اعمال سے تعلق رکھے، وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے فقہ اصغر کہلائے گی، لیکن جو مسائل عقیدے سے تعلق رکھیں گے وہ فقہ اکبر کہلائیں گے. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کا نام رکھا فقہ الاکبر. اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے عقیدوں کو جمع کیا ہے. ان عقیدوں میں یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اب آگے بات سنیں.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان عقیدوں میں ایک عقیدہ کھل کر لکھا ہے کہ والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح. یہ عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کا لکھا اس رسالے میں کہ انبیاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عقیدہ یہ ہے کہ والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، کہ اللہ کے تمام نبی، الفاظ پر غور فرمائیں، والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، کہ اللہ کے تمام نبی کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، کفر سے بھی پاک ہیں، ہر برائی سے پاک ہیں. یہ اہل سنت و جماعت اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. علماء کی اصطلاح میں ان لمبی ابحاث کو ایک لفظ میں بند کیا ہے. اگر وہ لفظ آپ کو یاد رہے تو پھر سرور رہے. یہ ساری عبارت تو آپ یاد نہیں رکھ پائیں گے. والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، یہ یاد رکھ پائیں گے آپ؟ ویسے یاد رکھیں تو کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن مجھے امید بھی نہیں ہے. اس لیے ان لمبی ابحاث کو علماء نے ایک لفظ میں بند کیا ہے. وہ لفظ بتا دوں تو یاد رہے گا؟ ایک تو یاد رکھنا مشکل نہیں ہے، وہ ہے معصوم عن الخطا. بس یہ تو یاد رہے گا نا. ان تمام لمبی چوڑی ابحاث کا خلاصہ اس ایک لفظ میں بند ہے جو اہل سنت کی اصطلاح ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب سنیں جو بات عرض کر رہا تھا. یہ مزاج امت کو حضور سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مزاج امت کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلک سے ملا. یہ مزاج امت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مسلک سے ملا. یہ مزاج امت کو علماء حق اہل سنت و جماعت کی صحبتوں سے ملا ہے کہ والانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح. اللہ کے تمام نبی، کلہم کے لفظ ہیں کہ اللہ کے تمام نبی حضرت آدم سے لے کر حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے تمام نبی ہر گناہ سے پاک ہیں، ہر خطا سے پاک ہیں، چاہے کبیرہ ہو چاہے. اس تمام بحث کو ایک لفظ میں بند کیا، معصوم عن اچھا اب آ جائیں اس بات پر کہ معصوم عن الخطا کس کو کہتے ہیں. اہل سنت و جماعت کے علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک میں اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ معصوم عن الخطا کس کو کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا، ہمارے ہاں کوئی بچہ آ جائے آپ اور ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں نا. اچھا کبھی بات فرشتوں کی آ جائے تو آپ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ فرشتے بھی. اچھا اللہ کے نبیوں کی باتیں آ جائیں تو اہل سنت و جماعت کے قانون کے مطابق خدا کے نبی بھی. لیکن علماء نے لکھا ہے فرق ہے، یہ یاد رہے. ہاں معصوم خدا کے فرشتے بھی ہیں، معصوم خدا کے نبی بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے. اب یہاں پر معصوم کا معنی کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ساری باتیں تو میں نہیں پڑھ سکتا، ایک موٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے ایک نبی کو ایک گناہ کی طرف بلایا گیا. وہ موقع ایسا تھا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کی طرف بلانے والے نے یا بلانے والی نے یا بلانے والوں نے دروازے تک کیا بند کیے، ان کو مکفل تک کر دیا. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے محفوظ رکھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معصوم عن الخطا رکھا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ نہ کرے اگر کسی ایک پیغمبر کے دامن پر بھی کوئی داغ آتا باقی انبیاء بچ جاتے. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ ان ایک کے حوالے سے سب پر بات جاتی.
لیکن مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو حضرت نے لکھا ہے کہ معصوم جو اہل سنت کہتے ہیں، معنی کیا ہے نبوت کے لیے اس لفظ کا؟ ورنہ آپ کے ہاں ہمارے ہاں بچہ آ جائے تو آپ اور ہم تو یہ بھی کہہ دیں گے یہ بھی معصوم ہے، اور کہتے ہیں تو آیا جب انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تب وہاں کیا معنی ہے؟ تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا اور فرمایا کہ اہل سنت کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہیں، اس معنی کو سمجھو کہ پیغمبر کو اس موقع پر جو گھیرا گیا اور گناہ کی طرف بلایا گیا، پیغمبر گئے نہیں گئے، اللہ نے پیغمبر کی حفاظت فرمائی، لیکن اس موقع پر یہ واقعہ سب آپ جانتے ہیں، سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبر کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اللہ کے کرم سے وہ پیغمبر بچے۔ ہر گواہی اس پر آئی، حتیٰ کہ بادشاہ نے دی، حتیٰ کہ ان عورتوں نے دی، حتیٰ کہ جس کا یہ معاملہ تھا اس نے خود بھی دی، اور سب سے بڑی بات اللہ نے دی، تو بات ختم ہو۔ جتنی گواہیاں ہو سکتی تھیں پاک دامنی کے لحاظ سے پیغمبر کے لیے، ہر گواہی پیغمبر نے دلوائی، اللہ نے دلوائی۔ اچھا، اس موقع پر جو بات عرض کر رہا تھا، اس موقع پر جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جملہ یا بات یا آیت، اس پر آپ غور فرمائیں۔ جو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں لکھ کر اس بات کو سمجھایا ہے کہ اہل سنت و جماعت کو جو عقیدہ حضور سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت و جماعت کو جو عقیدہ صحابہ سے ملا، وہ یہ ہے کہ پیغمبر جو بھی ہوں، ابھی میں نے پڑھا والانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کلہم، تمام کے تمام، حضرت آدم سے لے کر حضور تک، کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر، اللہ کے تمام نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اب ذرا وہ بات سنیں جو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا اپنے کلام میں، یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ان نبی کی، وہ بچے، اور میں نے ابھی عرض کیا پاک دامنی کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے جتنی گواہیاں ہو سکتی ہیں اللہ نے ساری جمع فرما دی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ میں نے ابھی عرض کیا علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک میں یہ مشکل ترین آیت ہے۔ کچھ کلام پاک کی آیات ایسی ہیں کہ علماء فرماتے ہیں وہ کلام پاک کی مشکل ترین آیات، مشکل ترین سے کیا مراد ہے؟ معنی، یاد کے حوالے سے نہیں، معنی کے لحاظ سے، اس لیے کہ اتنی ابحاث ہیں ان پر۔ اسی ایک کی آیت کے اندر وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ایک آیت کے اندر ہمہ کا لفظ 2 بار آ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح کلام پاک میں ایک اور آیت ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ایک ہی آیت میں لفظ میت 2 بار آ رہا ہے، ایک لفظ میت حضور کے لیے آ رہا ہے، ایک لفظ میت لوگوں کے لیے آ رہا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء بھی مر گئے، نعوذ باللہ، وہ یہی آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا بات کرتے ہو، یہ تو صاف قرآن ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور ایک ہی آیت کے اندر لفظ میت 2 بار ہے۔ اور یہ آیت بھی آپ دیکھیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، انہوں نے بھی ارادہ کیا، انہوں نے بھی ارادہ کیا، لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، لفظ ارادہ دونوں کے لیے آیا ہے، پیغمبر کے لیے بھی اور اس عورت کے لیے بھی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ لے کے، جو ارادہ اس عورت کا تھا وہی ارادہ پیغمبر کا بھی تھا؟ بولو، بلکہ بقول مولانا حق نواز جھنگوی کے اگر وہی ارادہ پیغمبر کا بھی تھا تو پیغمبر ہی گئی۔ اس لیے ہمیں ماننے پر لازم آتا ہے کہ پیغمبر کا وہ ارادہ نہیں تھا، پیغمبر کا ارادہ کچھ اور تھا، عورت کا ارادہ کچھ اور تھا۔
اور مدرس حرم فرماتے ہیں دلیل اس پر کیا ہے؟ دلیل قرینہ ہے ساتھ میں جو موجود ہے کہ عورت پیچھے بھاگتی ہے، پیغمبر آگے بھاگتے ہیں، دونوں کا قرینہ واضح کر رہا ہے۔ عورت کا ارادہ کچھ اور تھا، پیغمبر کا ارادہ کچھ انک میت و انہم میتون، قصص الانبیاء میں آخر میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی، جو بات عرض کرا تھا وہ سنیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، انہوں نے بھی ارادہ کیا، انہوں نے بھی، لولا ان رأى برہان ربہ، اچھا اللہ نے فرمایا اگر میرے پیغمبر برہان میری نہ دیکھ لیتے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ انہو من عبادنا المخلصین۔ اچھا علماء نے لکھا ہے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان نظر آئی، وہ برہان کیا تھی یہ تو سمجھ میں آ گیا، حضرت یوسف آگے بھاگے وہ پیچھے بھاگی، یہ سارا واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ برہان کیا تھی؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربہ، اللہ نے فرمایا اگر ہمارے پیغمبر ہماری برہان نہ دیکھ لیتے۔ اچھا علماء نے لکھا ہے برہان تھی کیا؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ چھت پر پڑی اسی موقع پر، اور چھت میں حضرت یعقوب کا چہرہ نظر آیا کہ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں یوسف آپ میرے بیٹے ہو، ذرا بچ کے رہیو، پھسلیو نہیں، پھسلیو نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا وہاں یعقوب نہیں بلکہ اللہ کی دلیل حضرت یوسف کو نظر آئی، اللہ کی برہان حضرت یوسف کو نظر آئی، اللہ کا نور حضرت یوسف کو نظر آیا کہ اللہ نے خود فرمایا یوسف آپ میرے پیغمبر ہو، ذرا بچ کے رہیو۔ کیونکہ ایک پر بات آئی تو پھر تو سارے گئے، پھر ہر شخص کے لیے حضرت یوسف کا واقعہ دلیل بن سکتا تھا، لیکن آگے اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس جملے پر غور فرماؤ کہ اللہ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے برائی کو یوسف سے دور رکھا۔ حالانکہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ یوں بھی تو فرما سکتے تھے نا ہم نے یوسف کو برائی سے دور رکھا، نہ فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے اس طرح برائی کو یوسف سے دور رکھا۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قرآن پاک نے یہ عقیدہ سکھا دیا مسلمانوں کو کہ اللہ کے نبی برائیوں کے پاس جائیں، بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے پاس برائیوں کو نہیں آنے دیتا۔ انہو من عبادنا المخلصین، اللہ نے فرمایا وہ ہمارا انتخاب تھے، جب اللہ کا انتخاب تھے تو پھر برائی ان کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اب یہ اچھا یہ میں نے کیوں کہا، یہ واقعہ خیر قصص الانبیاء میں ہم سب پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں، اور ویسے بھی آپ یہ واقعہ جانتے ہی ہیں، اکثر بیان ہوتا رہتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے انبیاء کے پاک ہونے کا، گناہوں سے معصوم ہونے کا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ یہاں سے لیا ہے۔ کہاں سے لیا ہے؟ قرآن سے لیا، اور کہاں سے لیا؟ ایک بات۔ دوسری بات، لفظ معصوم میں نے ابھی عرض کیا مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ معصوم کا ہی معنی یہ سمجھایا ہے کہ انبیاء کے لیے معصوم کے لفظ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی برائیوں کے پاس جائیں، بڑی دور کی بات ہے، اللہ برائیوں کو نبیوں کے پاس نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ اگر اللہ نہ کریں نبوت سے غلطی ہو نعوذ باللہ تو عقیدے سے امن اٹھ جائے گا۔ کیسے عقیدے پہ انسان امن رکھے گا؟ اچھا ایک بات مجھے بیچ میں یاد آئی، اگر کہیں تو وہ بھی سنا دوں۔ آپ کے ملک میں ایک مولانا عبد الجبار صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے اور علماء نے بھی لکھی ہے، مجھے ان کے حوالے سے یاد آئی تو وہ سن لیں۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے اور یہ دونوں علماء اہل سنت کی اصطلاحیں ہیں، اگر میں بتا دوں تو یاد رکھو گے؟ بڑے آسان ہیں، ایک کا تو ابھی بتا دیا، انبیاء کے لیے اصطلاح ہے معصوم عن الخطا۔ اچھا انبیاء کے بعد باری آتی ہے صحابہ کی، تو صحابہ کے لیے اہل سنت کی اصطلاح ہے
محفوظ عن الخطا، انبیاء کے لیے معصوم عن صحابہ کے لیے محفوظ عن یاد رہے گا؟ اب ذرا سنیں، اب ان دونوں کا معنی کیا؟ ایک تو ابھی بتا دیا ہے، اگر وہ یاد نہ رہے تو مولانا عبد الجبار صاحب کے الفاظ بتاتا ہوں، وہ یاد رکھ لینا اگر یاد رکھ سکو تو۔ حضرت فرماتے ہیں معصوم عن الخطا، پیغمبر کے لیے یہ لفظ آتا ہے معصوم عن الخطا، اور محفوظ عن الخطا صحابہ کے لیے آتا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے برائیاں انبیاء کے پاس آ نہیں سکتی، صحابہ کے لیے محفوظ عن الخطا کا معنی یہ ہے صحابہ برائیوں کے پاس جا نہیں سکتے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ فرق ہو گیا نا، اس لیے کہ صحابہ ہیں، انبیاء کی شان کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے گناہوں کو دونوں سے دور رکھا ہے، گناہوں کو دونوں سے دور رکھا ہے۔ فرق یہ ہے گناہ انبیاء کے پاس آ نہیں سکتے، صحابہ گناہوں کے پاس جا نہیں سکتے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ یاد رہے گا یا اب بھی یاد نہیں رہے گا؟ تھوڑا سا پکوڑے سموسوں کے ساتھ یہ بھی کچھ باتیں یاد رکھ لیا کرو، کوئی مشکل نہیں ہوتی، عقیدہ بن جائے گا۔ یہاں تک میں نے اہل سنت کے عقیدے کو دہرایا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کی بحث قصص الانبیاء میں ساری پڑھ دی۔ یہاں انبیاء کا مسلک، صحابہ کا مسلک ذہن میں تازہ ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول کہلاتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ عبارت پڑھ کر سنا دی کہ حضرت نے بھی فرمایا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ والانبیاء علیہ السلام کلہم، تمام کے تمام انبیاء منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والکبائر، اللہ کے تمام نبی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اور معصوم عن الخطا اہل سنت کی اصطلاح ہے، اس کا معنی میں نے ابھی بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، لیکن اس کتاب کے حوالے سے جو سبق میں نے دہرایا تھا ایک دو جمعے میں، اس میں ظاہر ہے جو آخری قسط تھی وہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ بعض طبیعتوں کے اوپر بڑا بوجھ ہوگا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے بامر مجبوری۔ اس کے لیے میں نے ایک لفظ بھی پڑھا تھا، نقل کفر نباشت، اور یہ اصول ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے۔ عوام میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن علماء میں یہ اصول رہا ہے نقل کفر اور کفر نباشت، بغیر اس کے انسان دوسرے کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے دنیا میں اطباء دیکھے ہوں گے، کچھ اطباء ہوتے ہیں آپ کو ایسی بیماری ہوتی ہے آپ کو پیناڈول دے دیں گے، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی۔ کچھ اطباء ایسے ہوتے ہیں آپ کو مرہم دے دیں گے، آپ زخم پہ لگا دیں گے، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہو آپ کو شفا ہو جائے گی۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ اطباء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سرجن کہا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں جب تک اس کو کاٹ کے وہ سارا گندا مواد نکالا نہیں جائے گا مرہم کام نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، یہ کہنا کہ استاد جی کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے، استاد جی کو پتہ ہے کہ یہاں استاد جی کیا کر رہا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی نہیں ملا ہے تو شکر ادا کرو کہ کسی نے آ کر آپ کو دعوت نہیں دی ہے بائبل کی۔ جس دن آپ کو دعوت دے گا پھر اس دن لڑ پڑنا اس کے ساتھ، جیسے اس حافظ صاحب نے اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ نہیں جی بس کہنا نہیں چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فن دیا ہے، انگلش جانتے ہو، اردو جانتے ہو، نہیں جانتے ہو تو پڑھ لو۔ اس دور میں بھی کیا پڑھنا مشکل ہے کیا؟ بولو۔ یہ آپ اور ہم انسائکلوپیڈیا کے دور میں تو نہیں جی رہے ہیں کہ جب نہ لکھا جاتا تھا نہ پڑھا جاتا تھا۔ اس لیے جو جانتے ہیں وہ یاد کریں، یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور وہ اگر اس کی دعوت دینے آئے تو ان کو بٹھا کے بلکہ آرام سے پانی بھی ہو تو پلاؤ، ان سے کہو بھائی آپ کی بات ہم سنتے ہیں، دھیرج سے ان کی بات سنو، سننے کے بعد ان سے کہو اب یہی کتاب دو، اب ہم آپ سے کچھ پوچھتے ہیں، کیونکہ تم آئے ہو ہمیں پرچار کرنے کے لیے تو ہمیں بھی حق پہنچتا ہے تم سے کچھ پوچھیں۔ اور آپ میں سے کئی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اردو جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، ڈر کس بات کا ہے؟ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر آپ یہ ذہن بنا لیں گے استاد جی کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تو آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، تجربہ کر لو، بتائے گا، جا کے سفر کر آؤ جہاں تک جا سکتے ہو۔ آپ کو ایک بات سناتا ہوں، چلیں ویسی نہیں سناتا،
وہ ہضم کرنی مشکل تھی، وہ جو 2-3 پچھلے دفعہ سنائی تھیں وہ نہیں سناتا، ایک اور سناتا ہوں، اور سناتا بھی اسی حوالے سے ہوں جس کو وہ تورات کہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا ہمارا عقیدہ، اسلامی عقیدہ یہ ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی لکھائی حضرت موسیٰ کو دی تھی، وہ حضرت موسیٰ نے خود لکھی نہیں تھی، تختیوں پر اللہ نے لکھ کر دی تھی۔ لیکن ان کے ہاں 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں، اور کہتے ہیں وہ حضرت موسیٰ نے لکھی تھی۔ وہ ابحاث ہم نے شروع میں کچھ نہ کچھ پڑھ دی، ان میں سے میں صرف آج ایک ہی بات سناتا ہوں، اس پر پھر بس کر دوں گا، اس لیے کہ باقی زیادہ برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب کا نام تو آپ کو یاد ہی ہوگا، بہت بڑا نام ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج بھی یہ سلسلہ تو چل رہا ہے بنی اسرائیل اور اسرائیل کا۔ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل ہو یا اسرائیل ہو، اسرائیل حضرت یعقوب کا ہی لقب تھا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور قرآن پاک میں جہاں یہ ہے نا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، وہیں قرآن میں یہ بھی ہے یا بنی اسرائیل، ہے یا نہیں؟ ہاں، پہلے پارے میں کم از کم پہلے پارے میں 3 بار ہے، تو اسرائیل حضرت یعقوب ہی تو تھے، اور انہی کی جو لڑی آگے چلی ہے وہی یہودی کہلاتے ہیں۔ اب جس کتاب کو یہ تورات کہتے ہیں اور آپ کو سمجھانے آتے ہیں کہ اس کو قبول کرو، اس میں سے ایک بات حضرت یعقوب کے لیے میں آپ کو سناتا ہوں، ویسی نہیں سناتا، ڈرنا نہیں، جیسی گزشتہ سے پیوستہ سنایا تھا۔ اور اگر آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں، چھٹی کا جمعہ ہے، میں صرف 5 منٹ آپ سے مزید لوں گا، آگے آ جائیں پھر یہیں سے آپ نکل سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے رش بن رہا ہے، یہاں سے جب آپ نماز پڑھ لیں گے دروازے سے نکل جائیے۔ حضرت یعقوب کے والد کا نام تھا حضرت اسحاق، یہ تو آپ کو یاد ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بڑے مشہور بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت اسحاق تھے علیہ السلام۔ حضرت اسحاق جو تھے یہ حضرت یعقوب کے والد تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا سنیں، یہ تکوین ہے، 5 کتابوں کو میں نے بتایا تھا یہ تورات کہتے ہیں، یہ ان میں سے پہلی ہے، اسے پیدائش بھی کہا جاتا ہے، اسے تکوین بھی کہا جاتا ہے، اس میں باب نمبر 27 ہے۔ جب اسحاق کی عمر زیادہ ہوئی، یہ یاد رکھیے گا حضرت علیہ السلام، یہ الفاظ آپ کے ہاں ہمارے ہاں ترجمے میں ہوتے ہیں، تفاسیر میں ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے، اس لیے میں یوں کہ توں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ جب اسحاق کی عمر زیادہ ہوئی اور اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، حالانکہ ان کا بھی لفظ تو لکھا جا سکتا تھا کہ وہ دیکھ نہ سکتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا، حضرت اسحاق نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رہے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام تو آپ کے ہمارے ہاں مشہور ہیں نا کہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، ان کے ہاں ایک عیسو بھی بیٹا تھا جو حضرت اسحاق کا وہ کہتے ہیں بڑا تھا، پیدا جڑواں ہوئے تھے لیکن یہ پہلے پیدا ہوا تھا، اس کو ان کی اصطلاح میں کہتے ہیں پہلوٹھا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلوٹھا کس کو کہتے ہیں، اب تو یاد ہوگا یا نہیں؟ ایک ہوتا ہے اکلوتا، ایک ہوتا ہے پہلوٹھا۔ اب تاج لالا بیٹھے ہیں، یہ پہلوٹھے تو ہیں، اکلوتے نہیں ہیں، کیونکہ اور بھی ہیں نا ماشاءاللہ، لیکن اگر کوئی ماں باپ کا ایک ہو تو وہ اکلوتا ہوتا ہے، وہ پھر پہلوٹھا بھی ہو سکتا ہے اور اکلوتا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس کے اور ہو جائیں وہ پہلوٹھا ہو سکتا ہے، اکلوتا نہیں رہتا وہ۔ اچھا، جب انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا اور اس سے کہا اے میرے بیٹے، وہ بولا میں حاضر ہوں، تب اس نے کہا کہ دیکھ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور مرنے کا دن نہیں جانتا میں، پس اب تو اپنے ہتھیار، اپنا ترکش، اپنی کمان لے اور جنگل کو جا اور میرے لیے شکار کر۔ حضرت اسحاق نے عیسو کو کہا اپنے بیٹے کو کہ میرے لیے شکار لا اور میرے لیے لذیذ کھانا جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں تیار کر اور میرے پاس لا کے میں کھاؤں، تاکہ اپنے مرنے سے پہلے میں دل سے تجھے برکت کی دعا دوں۔ اب بات سمجھ آئی؟ اب سنیں۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیسو سے یہ باتیں کر رہا تھا تو رفقہ سن رہی تھی۔ رفقہ حضرت اسحاق کی بیوی تھی، حضرت یعقوب کی والدہ تھی، لیکن یاد رہے یہ عیسو بھی انہی کا ہی بیٹا تھا، وہ عیسو بڑا تھا، حضرت یعقوب چھوٹے تھے۔ البتہ یہی بائبل بتاتی ہے عیسو حضرت اسحاق کا لاڈلا تھا اور حضرت یعقوب ماں کے لاڈلے تھے۔ یہ وضاحت میں نے کیا تاکہ بات اگلی سمجھ میں آئے۔
آپ نہیں جانتے، کئی لوگ کہتے رہتے ہیں یہ کہاں پڑھا ہوا ہے، میں ان کے پاس بائبل پڑھا ہوں، میرے پاس آج بھی ان کی سند ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. میں نہیں بتاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جاہل مطلق ہوں. ضرورت کیا ہے بتانے کی؟ جو ہیں سامنے ہیں، نہیں ہے نہیں ہے. رفقہ سن رہی تھی اور عیسو جنگل کو گیا کہ شکار مارے اور لے آئے. تب رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کلام کر کے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیسو سے کلام کرتے سنا کہ میرے لیے شکار لا اور میرے واسطے لذیذ خوراک تیار کر تاکہ میں اس سے کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے برکت دوں. چنانچہ اب اے میرے بیٹے اس حکم کے موافق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات مان. ابھی گلے میں جا، وہاں سے بکری کے 2 اچھے بچے پکڑ لا اور میرے پاس، اور میں تیرے باپ کے لیے ان سے لذیذ کھانا جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے پکاؤں گی. ماں کہہ رہی ہے ایسا کر، عیسو تو جنگل گیا ہے، تو جا کے ریوڑ سے 2 بکریاں پکڑ لا، میں ان کو جو ہے اچھی طرح تیار کر کے دیتی ہوں اور اپنے باپ کے پاس لے جا. حضرت اسحاق نے کن کو بھیجا تھا؟ بھیجا کہاں تھا؟ جنگل شکار کے لیے. اچھا ماں نے کن کو بھیجا؟ حضرت یعقوب کو. اور بھیجا کہاں؟ ریوڑ. اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پہلے تجھے برکت دے دے. یعنی حضرت اسحاق دینا چاہتے تھے بڑے بیٹے کو، ماں چاہتی تھی حضرت یعقوب کو ملے. تب یعقوب نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے بھائی عیسو کے بدن پر بال ہیں اور میرا بدن صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے چھوئے اور میں اس کے ساتھ گویا مسخری کرنے والا ٹھہروں اور برکت نہیں بلکہ لعنت اپنے اوپر لاؤں. اس کی ماں نے اسے کہا کہ تیری لعنت مجھ پر ہو، اے میرے بیٹے تو میری بات مان اور جا کر میرے لیے انہیں لا. تب وہ گیا اور انہیں اپنی ماں کے پاس لے آیا اور اس کی ماں نے لذیذ کھانا جیسا کہ اس کے باپ کو پسند تھا پکایا. اور رفقہ نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کے نفیس کپڑے جو گھر میں اس کے پاس تھے لیے اور اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنا دیے، اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹی، اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کو دی. تب اس نے اپنے باپ کے پاس آ کر کہا اے میرے باپ. وہ بولا دیکھ میں سنتا ہوں، تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعقوب نے باپ سے بولا کہ میں عیسو ہوں. سچ بولا، سچ بولا. اچھا اب آگے سنو، ایک ہوا، ہاں اب گنو. تیرا پہلوٹھا ہوں. کتنے ہوئے؟ جیسا تو نے مجھ سے کہا میں نے ویسا ہی کیا. حضرت یعقوب سے کہا تھا؟ حضرت اسحاق نے کس سے کہا تھا؟ یہ تیسرا ہوا. اب اٹھ کر بیٹھ اور میرے شکار میں سے کچھ کھا. شکار کر کے لائے تھے یا ریوڑ میں سے لائے تھے؟ تاکہ تو دل سے مجھے برکت دے. تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نے ایسا جلد کیوں کر پایا اے میرے بیٹے؟ وہ بولا اس لیے کہ خداوند تیرا خدا میرے آگے لایا. تب اسحاق نے یعقوب سے کہا اے میرے بیٹے نزدیک آ کہ میں تجھے چھوؤں کہ آیا تو میرا بیٹا عیسو ہے یا نہیں. اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس گیا اور اس نے اسے چھو کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیسو کے ہیں. یہ دھوکہ نہیں ہے؟ ایک پادری صاحب بھی مجبور ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کامیاب سازش ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ کے دیش کا ہے وہ پادری صاحب. پھر آگے دوسرے لے گا، دوسرا بھی تو ہے نا، اس کو جوش چڑھا بھائی نہیں چالاکی ہے. یہ لفظ انبیاء کے لیے استعمال کرنا زیب ہے. اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیسو کی طرح بال تھے. اور جب برکت دینے لگا اور کہا کیا تو میرا بیٹا عیسو ہی ہے؟ پھر پوچھا، کیونکہ شک تو تھا محترم کو بقول اس کے. وہ بولا کہ میں ہوں. اب پھر بولا. اچھا تب اس نے کہا کہ کھانا میرے پاس لا. اچھا میں اپنے بیٹے کی شکار سے کچھ کھاؤں تاکہ دل سے تجھے برکت دوں. لہٰذا وہ اس کے پاس لایا اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے میں لایا اور اس نے میں پی. پھر اس کے باپ اسحاق نے اسے کہا کہ اے بیٹے نزدیک آ اور مجھے چوم. وہ نزدیک گیا اور اسے چوما، یعنی حضرت یعقوب نے حضرت اسحاق کو چوما. تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے برکت دی اور کہا کہ دیکھ میرے بیٹے کی خوشبو اس کھیت کی خوشبو کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی. خداوند فلک سے اوس اور زمین کی زرخیزی تجھے بخشے، اناج اور مے کی افراط، قومیں تیری خدمت کریں، گروہ تیرے آگے خمیدہ ہوں، تو اپنے بھائیوں کا آقا ہو، تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے خمیدہ ہوں، ملعون جو تجھے ملعون کہے، مبارک جو تجھے مبارک کہے. یہ ساری دعائیں کون لے گیا؟ حضرت یعقوب لے گئے. عیسو تو گیا مارا گیا.
اب سنیں، اور جب اسحاق یعقوب کو برکت دے چکا اور یعقوب اپنے باپ کے حضور سے باہر نکلا، وہیں اس کا بھائی عیسو آ گیا. اب چھوڑ دوں میرے خیال میں اتنا ہی، یہ آخری عبارت ہے. اس نے بھی اچھا وہ اپنے شکار سے پھرا، وہ شکار کرنے گیا تھا، وہ لے کر آ گیا. اچھا اس نے بھی لذیذ کھانا پکایا اور اسے اپنے باپ کے پاس لایا اور اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ اٹھ اور اپنے بیٹے کا شکار کھا تاکہ تو دل سے مجھے برکت دے. اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ بولا میں عیسو تیرا پہلوٹھا بیٹا ہوں. وہ سچ کہہ رہا تھا یا نہیں؟ اور اسحاق نے بشدت خوف کھایا اور نہایت ہی حیران ہو کر کہا کہ وہ کون تھا جو شکار کر کے میرے پاس لایا، جس سے میں نے تیرے آنے سے پہلے کھا بھی لیا اور میں نے اسے برکت دی اور برکت اس پر رہے گی. برکت کن پر رہے گی؟ حضرت یعقوب پر. مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چلیں حضرت اسحاق کو تو غلط فہمی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے برکت دینی تھی یا حضرت اسحاق نے دینی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی غلط فہمی ہو گئی، نعوذ باللہ. جب عیسو نے اپنے باپ کی باتیں سنی تو بڑی بلند اور نہایت تلخ آواز سے چلا اٹھا اور غمگین ہو کر اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ مجھے برکت دے. وہ بولا کہ تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا. نقل کفر نباشت. آگے بھی اب کیا پڑھیں، چھوڑیں. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نہ کرے کبھی ایسے اگر آ جائیں، یہ آتے ہیں تو ڈرنے کے، جو آپ میں سے پڑھا لکھا نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ میں سے جو پڑھا لکھا ہے اس کو اس کے لیے انگلش یا اردو کیا مشکل ہے؟ ان کے پاس ہی اسے کہو یہ دو، تم اسی کا پرچار کرنے آئے ہو نا، ذرا یہ بھی ہم سے سن لو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ جانیں گے نہیں تو رد کیسے کریں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. باقی آندہ